الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسين سيد شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شہید کربلا تم پر شہادت ناز کرتی ہے، شہید کربلا تم پر شہادت ناز کرتی ہے، علی کے لاڈلے تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. خدا کی راہ میں صبر و رضا بن کر جب یہ نکلے، فرشتے بھی کہہ اٹھے تم پر قناعت ناز کرتی ہے. ہزاروں کے مقابل میں یہ تنہا آج نکلے ہیں، حسین ابن علی تم پر شجاعت ناز کرتی ہے. لٹایا گھر کا گھر راہ خدا میں اف نہ کی دل میں، سخی ابن سخی تم پر سخاوت ناز کرتی ہے. گلے میں ہار زخموں کا لبوں پر نام حق جاری ہے، گلے میں ہار زخموں کا لبوں پر نام حق جاری ہے. شہید کربلا تم پر شہادت ناز کرتی ہے. میدان کربلا میں پیش آنے والے دردناک واقعے کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ایک طرف جگر گوشہ بطول نواسہ رسول کا سر قلم کر کے اور آل محمد پر ظلم و ستم ڈھا کر ساری دنیا پر اپنی دھاک جمانے کا خواب دیکھنے والوں کا گروہ تھا، شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے والوں کا گروہ تھا. ایک طرف جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسوں کا گروہ تھا، اور اسی گروہ میں ایک ایسا چہرہ بھی تھا جس کا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لے رہا تھا. لیکن آج اسی کا بیٹا ابن سعد میدان کربلا میں نواسہ رسول کے خون کا پیاسا بن چکا تھا، اس لیے کہ وہ دنیا کی لالچ میں آ کر اندھا بن چکا تھا. اس کی آنکھوں پر
پر پٹی بن چکی تھی، وہ حسین کے خون کا پیاسا بن چکا تھا، تو دوسری طرف راہ خدا میں سر کٹا کر پرچم اسلام کی حقانیت کو بلند کرنے والوں کا گروہ تھا، گلشن اسلام کو اپنے لہو سے سینچنے والوں کا گروہ تھا، گلشن اسلام پر آج آنے کے وقت سر دھڑ کی بازی لگانے والوں کا گروہ تھا، ایک طرف حق کا پرچار کرنے والوں کا گروہ تھا تو دوسری طرف باطل پر ڈٹ جانے والوں کا گروہ تھا۔ یہ میدان کربلا کے دو منظر تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کے حصے میں رحمت آ گئی، دوسرے کے حصے میں لعنت آ گئی، ایک شخص سر کٹا کر بھی کامیاب ہو گیا اور دوسرا فاتح بن کر بھی ہار گیا، ایک شخص سر کٹا کر بھی عزت و سر بلندی کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، اور اللہ نے اس کے نام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ایسی جما دی کہ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اپنے آپ کو حسینی کہنے پر فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ دوسرے کا نام زبان پر آتے ہی لعنت اللہ علیہ کا جملہ نکلتا ہے۔ یہ میدان کربلا کے دو پہلو ہیں، سینے میں جس کے ہے بسی الفت حسین کی، سینے میں جس کے ہے بسی الفت حسین کی، بس وہ بیان کرتا ہے عظمت حسین کی، جان و جگر سے کرتے ہیں مدحت حسین کی، رکھیے گا دل میں آپ بھی چاہت حسین کی، جس کو نبی سے پیار محبت ہے دوستو، وہ دل میں کیسے پالے گا نفرت حسین کی، ہر دور میں یزید دکھائے گا اپنا رنگ، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، سجدے میں سر حسین کا کاٹا ہے اس لیے، سجدے میں سر حسین کا کاٹا ہے اس لیے، وہ جانتے تھے قوت و ہمت حسین کی، پرچم کبھی بھی دین کا جھکنے نہ دیجیے، پرچم کبھی بھی دین کا جھکنے نہ دیجیے، دیتی ہے ہمیں سبق شہادت حسین کی۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ محرم الحرام کا اسلامی سال کا آغاز قربانی اور شہادت سے ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی اور شہادت پر ہوتا ہے۔ پہلی محرم کو قلب رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب جام شہادت نوش فرما گئے، اور 27 ذی الحجہ کو داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ گویا تاریخ اسلام کا پورا سال امت مسلمہ کو پیغام مجاہدہ دیتا ہے، پیغام قربانی دیتا ہے۔ آئیے اس موقع کے اوپر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اور ان کی شہادت پر روشنی ڈالتے چلتے ہیں۔ عمر ابن خطاب آئے چلے گئے، عثمان بن عفان آئے چلے گئے، علی بن مرتضیٰ کا دور آیا ختم ہو گیا، اس کے بعد امیر المؤمنین کاتب وحی امیر معاویہ کا دور آ گیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو تخت خلافت خالی ہو گیا، تو ان کے بیٹے یزید نے تخت خلافت فوراً جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور انہوں نے حکومت شروع کر دی، اور تمام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب نے بیعت کر ڈالی۔ مکہ کے اندر حضرت حسین، مدینہ کے اندر حسین کو اطلاع ملی، انہوں نے حضرت
انہوں نے یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور یوں فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنائے جانے کا حقدار نہیں ہے، یہ خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کھلم کھلا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر کوفہ کے اندر جب لوگوں نے سنا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے حسین کو خط لکھا کہ ادھر کوفہ کے اندر ہمارا کوئی امام نہیں ہے اور ہم کوفہ والے بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو امیر المؤمنین بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں ہم انہیں نکال دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ یکے بعد دیگرے خطوط پہنچتے گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تعاون کے، ہمدردی کے، حمایت کے 1200 کے قریب خطوط اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط پڑھتے گئے اور بڑی دانش مندی سے فیصلہ کیا کہ خود نہیں گئے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ جاؤ وہاں جا کر تفتیش کرو کہ ماحول کیسا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے، یزید کے بارے میں کیا خیال ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے، چند ہی دنوں کے اندر 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، امیر المؤمنین تسلیم کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ نواسۂ رسول آپ مکہ سے ہجرت کر کے کوفہ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے آپ کے حامی ہیں، یزید سے نفرت کرتے ہیں، ماحول سازگار ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئے، سب آپ کے منتظر اور مشتاق ہے۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی۔ جب لوگوں میں خبر مشہور ہوئی تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سب کے سب دوڑے ہوئے حضرت حسین بن علی کے پاس آئے اور بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ نواسۂ رسول آپ عراق تشریف نہ لے جائے، آپ کوفہ مت جائیے گا، اس لیے کہ اہل عراق یہ وعدہ خلاف ہے، اہل عراق دغا باز ہے، اہل عراق دھوکے باز ہے، اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھی وعدہ نہیں نبھاتا، وہ ہمیشہ وعدہ توڑتا ہے، الکوفی لا یوفی، کہ اس کی فطرت ہی میں نہیں ہے کہ وعدہ نبھائے۔ لیکن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو چکا تھا، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ جب کسی نااہل کو میں ہٹا سکتا ہوں، اہل ذمہ دار بن سکتا ہے، دین محمد بلند ہو سکتا ہے، تو پھر سر چلا جائے، جان چلی جائے، میں اس کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ چنانچہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس کمبخت نے آ کر اتنا ظلم و ستم کوفہ والوں پر کیا کہ انہوں نے ہمت توڑ ڈالی، 18,000 کوفیوں نے بیعت توڑ ڈالی اور آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے، اور 2-3 آدمی کے علاوہ کوئی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں رہا، اور اس کمبخت نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور آپ کے ساتھی کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن اس بات کا علم حضرت حسین بن علی کو نہیں چلا۔ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ میرے چچازاد بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے واپسی کا ارادہ بھی کیا، لیکن بنو عقیل نے کہا کہ جب بھائی کی جان چلی گئی ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے اور اس ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گے۔
حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، بالآخر 9 محرم کو میدان کربلا کے اندر پہنچے۔ 9 محرم کو اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک گنود سی طاری ہوئی، نیند طاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آنکھ کھلی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بڑی بیٹی تھی یا شاید آپ کی بہن تھی، ان کے سامنے خواب بیان کیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت حسین نے فرمایا رونے کی بات نہیں ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، بہرحال یہ بات کہہ کر تسلی دے دی۔ اور پھر عاشوراء کی رات کو یعنی 9 محرم ختم ہو کر جب رات آئی تو اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا۔ خاندان کیا تھا؟ کل 72 افراد تھے، ان ساروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے زبردست تقریر کی، اللہ کی تعریف بیان کی، نبی پر درود و سلام پڑھا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو یزید کی دشمنی، ابن زیاد کی دشمنی اور عداوت مجھ سے ہے، وہ میرا سر چاہتے ہیں، تم رات کی تاریکی میں جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن سارے خاندان والوں نے بیک جمع ہو کر کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ ہی شہید ہو گئے تو آپ کے بعد اللہ ہمیں باقی نہ رکھے، زندہ نہ رکھے، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اور پھر 10 محرم آئی، دونوں طرف صفیں آراستہ ہو گئی۔ ایک طرف کل 72 افراد ہے جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، پیادہ پا تھے، اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا۔ اس کمتر جماعت کو مٹانے کے لیے اندازہ لگاؤ حق کتنا غالب ہوتا ہے، حق کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ باطل کی ساری طاقت ایک طرف جمع ہو گئی ہے اور حق کی مختصر طاقت اور جماعت ایک طرف ہے۔ حسین بن علی نے کافی سمجھایا، کوفہ والوں کا نام لے لے کر پکارا کہ تم نے مجھے اتنے سارے خطوط بھیجے تھے، میرے حمایت کا اعلان کیا تھا، میرے تعاون کا اعلان کیا تھا، میرا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے یزید سے بغاوت کی ہے، اس لیے آپ ناحق پر ہے، ہم آپ کا سر کاٹ کر رہیں گے۔ حسین بن علی نے بڑا سمجھایا لیکن ان لوگوں نے تیر چلا دیے۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، ادھر سے تیر برس رہے ہیں، ادھر سے تیر برس رہے ہیں، لیکن رفقائے حسین رضی اللہ تعالی عنہم اتنی بہادری، اتنی شجاعت کے ساتھ لڑے کہ جو بہادر سپاہی قدم آگے بڑھاتا تھا وہاں میدان صاف ہو جایا کرتا تھا۔ بہادری سے لڑتے گئے، نماز ظہر کا وقت آتے آتے حضرت حسین کے کافی ساتھی شہید ہو گئے اور ادھر سے بھی 80-90 لوگ جہنم میں پہنچ گئے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا، ابو شمامہ جو آپ کے ایک ساتھی تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ شہید تو ہونا ہی ہونا ہے، لا آخری نماز حسین کی امامت میں اقتداء میں ادا کر کے دنیا سے جاؤں۔ آ کر حسین سے کہا کہ حضرت شہید تو ہونا ہی ہونا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کر کے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو، لیکن تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی آواز میں، تیروں کی بوچھار میں یہ آواز کون سن سکتا تھا؟ چنانچہ کسی نے نہیں سنی اور بیچارے ابو شمامہ اپنی حسرت اپنے دل میں ہی نماز ظہر ادا کیے بغیر دنیا سے لے کر چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ بالآخر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نماز خوف میدان کربلا میں تلواروں خون آشام تلواروں کے سائے میں ادا کی۔ تیروں کی بارش ہے، تیروں کی بوچھار ہے، لیکن نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں،
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کہ یہ نماز عشق ہے جو خلا شام تلواروں کے سائے میں ادا ہو رہی ہے، اور آج ہم ایسیوں کے اندر بیٹھ کر نماز عشق ادا نہیں کر سکتے، نرم نرم گدوں پر سو کر ہم نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ یہ میدان کربلا ہے جہاں نواسہ رسول کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ سید شباب اہل الجنہ، کہ تم جنتی مردوں کے سردار ہو، لیکن دیکھو حق پر ہونے کے باوجود، تیروں کی بوچھار ہونے کے باوجود، خون آشام تلواروں کے سامنے ہونے کے باوجود نماز عشق ادا کر رہے ہیں، اور سجدے کے اندر سر رکھا ہوا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میدان کربلا کے ایک کونے میں شیطان کھڑا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ نواسہ رسول کا سر سجدے میں ہے، تو اس شیطان نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، تیری خدائی کو تو غور سے آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اے خدا سجدے سے انکار میں کبھی نہ کرتا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر حسین کا سجدہ اس وقت دیکھ لیتا تو میں سجدہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ نماز عشق خون آشام تلواروں کے نیچے ادا ہو رہی ہے، اور جیسے ہی نماز پوری ہو گئی تو قتال پھر شروع ہو گیا۔ ساتھی شہید ہوتے گئے اور حسین بن علی اکیلے پڑھتے گئے، بالآخر حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر آگے بڑھے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، ہم محمد رسول اللہ کے سب سے قریب ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی کامیاب ہو گئے۔ بس یہ کہنا تھا، ایک بدبخت مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور نیزہ مار کر علی اکبر کو زمین پر گرا دیا، اور کچھ بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور قاسم بن حسن کو شہید کر ڈالا۔ حسین آگے بڑھے اور عمرو بن سعد پر تلوار سے وار کیا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے نواسہ رسول قتل نہ ہو، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا اگر قتل ہو گئے قیامت میں نانا ہم سے خون کا مطالبہ کریں گے، اس لیے آگے آنے کے باوجود کوئی آپ پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ بالآخر یک بار کی سارے حسین پر ٹوٹ پڑے اور تیروں اور نیزوں کی برسات کر ڈالی۔ حضرت حسین زخم کھا کر زمین پر گر گرے، اپنے بیٹے عبداللہ بن حسین کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا۔ ابھی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ ایک بدبخت نے، بنو اسد کا ایک بدبخت تھا، اس نے تیر چلایا اور عبداللہ بن حسین کے گلے سے وہ تیر پار ہو گیا اور خون کا فوارہ گوڑنے لگا، چھوٹنے لگا۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور خون کو دونوں ہاتھوں میں لیا اور زمین پر بکھیر دیا اور کہا کہ الہی ان بدبختوں سے انتقام تو ہی لینا۔ حسین دل برداشتہ ہو گئے کہ گود میں معصوم نے جو ہے جان چھوڑ دی۔ بالآخر کم بختوں نے ایک بار کی جب حملہ کیا نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے، پھر آخر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی اور مردوں کے سردار تھے، نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ بطول تھے، بالآخر شہید ہو گئے اور اس دنیا سے جام شہادت جو ہے پی کر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 33 زخم نیزوں کے لگے، 34 زخم تلواروں کے لگے اور اس کے علاوہ تیر کے زخم الگ تھے، گویا پورا جسم چھلنی بن چکا تھا۔ اور پھر ایک بدبخت جس کا نام سنان بن انس تھا وہ آگے بڑھا اور نواسہ رسول کا سر کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوگا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ رہے ہیں
اور سارے سر جمع کر کے کوفہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حسین بن علی کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس کمبخت کے ہاتھ میں لکڑی اور چھڑی تھی، وہ اس لکڑی سے حسین بن علی کے منہ پر مارنے لگا۔ مجلس کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ جلال میں کھڑے ہو گئے اور کہا اوے بدبختہ اپنی چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اور تو ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جو ہے وہاں سے نکل گئے اور لوگوں سے کہا کمبختو تم نے ابن زیاد کو جو ہے امیر بنا رکھا ہے، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ 10 محرم کا عظیم واقعہ ہے جسے ہم بھلا نہیں سکتے۔ اس کا پس منظر بڑا لمبا ہے، پڑھتے جاؤ آنسو بہتے جاتے ہیں۔ جب میں اس بیان کی تیاری کر رہا تھا کسی جگہ آنسو بہ رہے تھے۔ عجیب ایک منظر میدان کربلا سامنے آ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا حشر کیا، نبی کے دین کو ہی ختم کرنے پر تلے تھے۔ اندازہ لگاؤ صحابہ کتنا غمگین ہو گئے۔ مکہ اور مدینہ جب خبر پہنچتی ہے صحابہ غمگین ہو گئے اور کتنا غم دائق واقعہ میں سناؤں۔ حج کے موسم میں عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اگر کسی حاجی کے احرام پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کوئی حرج آئے گا، کوئی واندہ آئے گا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا کہ میں عراق سے آیا ہوں، کوفہ سے آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمر جلال میں آ گئے اور کہا ساتھیو دیکھو دیکھو اسے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے اور نواسہ رسول کے خون میں ہاتھ تو ان کا تر ہے، ہاتھ خون آلود ہے، نواسہ رسول کے خون کو بہا کر یہ مچھر کے خون کا مسئلہ مجھ سے پوچھنے آیا ہے۔ نواسہ رسول کے خون سے پیچھے نہیں ہوتے اور ایک مچھر مر گیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عراقی کو جواب دیا۔ بہرحال یہ 10 محرم کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی دین پر آنچ آئے تو ہماری گردنیں جو ہے تیار رہنی چاہیے، سر کٹانے کے لیے بھی لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہرگز نہیں۔ حسین بن علی کے بارے میں خود نبی کو معلوم تھا کہ میدان کربلا میں جا کر شہید ہوگا، وہ سب کچھ ہونا تھا لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ نانا کے دین پر آنچ آ رہی تھی۔ آج بھی اگر دنیا میں، سماج میں، معاشرے میں اگر کوئی بدبخت اپنی وجاہت سے، اپنے مرتبے سے اگر غلط مقام کا استعمال کرنا چاہے، مقام اور منصب حاصل کرنا چاہیے تو پھر باقی افراد کی ذمہ داری ہے کہ جذبہ حسینی پیدا کر کے اس بدبخت کو، نااہل کو منصب سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ حسین کا پیغام ہے کہ یزید اس منصب کا اہل نہیں تھا، اس لیے میدان کربلا میں جا کر انہیں سر کٹا دیا، لیکن دنیا کو بتایا کہ کبھی بھی نااہل کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ اس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمارے اندر بھی جذبہ حسینی کوٹ کر ہمارے اندر بھر دے اور ہمیں حیات حسین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس 10 محرم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کو اگر کوئی اپنے گھرانے پر وسعت کرے گا، خرچ کرنے میں وسعت کرے گا تو سارے سال اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کفایت کرے گا۔ اور آج بھی دارالعلوم میں، مدارس میں 10 محرم کو بڑا اہتمام ہوتا ہے، اچھا سے اچھا کھانا پکا کر کھلایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ لوگ کہیں گے تو غم کم ہوگا، ہرگز نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب بھی میدان کربلا سجتا ہے اسلام اور روشن ہوتا ہے۔ اس سے یاد رکھے جب کسی ماں کا بیٹا آرمی میں ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، تو ماں فخر محسوس کرتی ہے کہ بیٹے نے اپنے وطن کے لیے جان قربان کر دی۔ آج نواسہ رسول نے نانا کے دین کے لیے جان قربان کر دی ہے۔ اس لیے ماتم کی ڈھول تماشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا حسین کی شہادت پر، اس لیے جتنے ڈھول بجانے والے سب یزیدی ہیں، اور حسینی وہ ہے جو ان کی زندگی پڑھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا آئندہ کا 10 محرم ہے، اپنے گھر والوں پر وسعت کیجئے۔ صرف کھانا اچھا بنانا یہ مطلب نہیں ہے، آپ گھر والوں کو ہدیہ دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، اچھے کپڑے دے سکتے ہیں، کچھ اور چیز لا کر انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں خرچ کرنے میں شامل ہیں۔ اس اگر چاہتے ہو کہ پورے سال ہمارے روزے میں برکت رہے تو ابھی کچھ دے دو، تو پورا سال جو ہے آپ کی روزے میں برکت ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔